کراچی میں سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں۔ اور خصوصی طور پر سندھ حکومت کے خلاف چلائی جا رہی ہے، اور اس وقت جب پورے پاکستان کو فوکس کرنا چاہیے ہمارے پنجاب کے ان مظلوم بھائیوں بہنوں بزرگوں کے ساتھ نہ صرف ہمدردی کے لیے لیکن پریکٹیکلی طور پہ ہم سب کو پورے پاکستان کو ان کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ جب پنجاب میں صورتحال سیلاب کے بعد خراب ہوئی تو نہ صرف ہمدردی کی گئی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اور سندھ حکومت نے مکمل طور پر اپنے ان مظلوم ہمارے پنجاب کے بھائیوں بہنوں کے لیے کوششیں تیز کی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب پرسنلی انہوں نے تمام وہ متاثرہ علاقے کے دورے کیے، پوری پنجاب کی پارٹی کو ایکٹیویٹ کیا۔ گورنر پنجاب پرسنلی انہوں نے ہر ضلع میں جا کے انہوں نے ریلیف کام خود کیے، ان کے ضمن میں جتنے بھی ان کے اویلیبل ریسورسز تھے اس کو استعمال کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس سیلابی عمل میں جو ہے وہ امدادی کاموں میں حصہ لیا۔ پوری پیپلز پارٹی نے ساؤتھ پنجاب میں بھی جہاں پہ پیپلز پارٹی کا کے بیلٹ تھے وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ پوری پیپلز پارٹی ہمارے گیلانی فیملی اور سارے جتنے بھی پورے پنجاب کے لوگ چند صاحب چودھری منظور صاحب جتنی پوری پارٹی تھی وہ سب آپ کو گراؤنڈ پہ نظر آئی۔ اور اس موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپیل کی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپیل کی، اور کس سے اپیل کی؟ اپیل کی وفاقی حکومت سے، اپیل کی وزیر اعظم صاحب سے کہ جی کیونکہ سندھ ماضی میں ان سارے تجربات سے گزر چکا ہے تو فوری طور پر انٹرنیشنل اپیل کی جائے انٹرنیشنل اداروں سے، اور وہ انٹرنیشنل اداروں سے اس لیے اپیل کی جائے کیونکہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کا سبب یہ ہمارے ممالک نہیں ہے، یہ وہ ممالک ہیں جن کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ تو ہم اگر پوری قوم پورا ملک وہ تکلیف لے رہا ہے جس کا اس کا قصور نہیں ہے، تو جن ممالک کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ڈیفینیٹلی امداد کی اپیل کرنی ہے۔ اور ہم نے اگر بی آئی ایس پی کی بات کی تو بی آئی ایس پی کی بات اس لیے کی کہ بی آئی ایس پی کے لیے کیا ہے جو جس پہ اعتراض کیا گیا کہ جی ہم تو اتنے پیسے دے رہے ہیں، بی آئی ایس پی میں اتنے پیسے نہیں دیے جاتے۔ بی آئی ایس پی ہمیشہ ہوتی ہے امیڈیٹلی ریلیف کے لیے، کہ بی آئی ایس پی کے ذریعے آپ جن جن علاقوں میں یہ تکالیف لوگوں کو امیڈیٹلی طور پر جو وہ راشن پہنچائیں، امیڈیٹلی طور پر ان کو یا کوئی کیش سہولت دیں جس سے جو ہے وہ لوگ اپنا گزار سفر کر سکیں، اور ماضی میں ہم لوگ کرتے رہے ہیں۔ اور بی آئی ایس پی ایک سکسیسفل ماڈل ہے جس کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان نے اسی سال جب وزیر اعظم صاحب نے ٹان پیکیج دیا تو وہی بی آئی ایس پی کا ڈیٹا یوز کیا گیا۔ تو بی آئی ایس پی کو انڈورسمنٹ جو ہے ہمیشہ سے ملتی رہی ہے، اس پہ بھی اعتراضات آئے، اور وہ اعتراض ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کیونکہ بی آئی ایس پی میں بی بی شہید کے نام سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جو ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، پروگرام پورا، جس کو پارلیمنٹ نے ایک قانون سازی کر کے اس کو ایک لیگل اسٹیٹس دیا تھا، اس پہ بھی اعتراضات آنا شروع ہوئے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جی اس میں آپ بی آئی ایس پی کے ذریعے بڑی رقم نہیں دے سکتے ہو۔ مشکل حالات میں جب سندھ میں یہ سیلاب آیا تو اور سندھ حکومت نے 21 لاکھ گھر بنانے کی بات کی، جس میں سے لاکھوں گھر ابھی بن بھی چکے ہیں، ہر اضلاع میں وہ نظر بھی آ رہے ہیں اور لوگ دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے وہ بی آئی ایس پی کے ذریعے نہیں کیا گیا تھا، اس کے لیے انڈیپینڈنٹ سروے کیا گیا تھا، تو وہ ہم نے آپ کو منع نہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ سروے کریں اور ان کو وہ کریں مدد۔ تو ہم نے اپیل صرف وفاقی حکومت سے کی، اور ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کے جنہوں نے انٹرنیشنل اپیلیں کی۔ اس پہ بھی کیونکہ وہ پیپلز پارٹی نے ڈیمانڈ کی تھی تو وہاں پہ کہا گیا کہ جی کوئی خوددار شخص جو ہے وہ کیسے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اپیل کی، ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کے۔
تو ہماری اپیلیں ساری تھیں وفاقی حکومت سے, لیکن اس کی جو ریئیکشنز آ رہے تھے نیگیٹو ریئیکشن, پازیٹیو ریئیکشنز وفاقی حکومت دے رہی تھی. انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی کہ جی بالکل آپ کے مطالبات جائز ہیں, ہم اس چیزوں کو فارمولاز کو ہم کرتے ہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن پنجاب حکومت کی طرف سے مسلسل تنقید. اب وہ تنقید کا مقصد میرے سمجھ سے باہر ہے, جس کا جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو بھی پچھلے چند دنوں سے چیزیں ہو رہی ہیں یہ انڈائریکٹلی ٹارگٹ پیپلز پارٹی ہو رہی ہے, لیکن اصل ٹارگٹ ان کا جو وفاقی حکومت خود ہے. جو ان کے آپسی ایشوز ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یا وفاقی حکومت کے ساتھ, اس کو ہماری آڑ میں شاید اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ وفاقی حکومت کو سپورٹ نہ کریں تو جس میں وفاقی حکومت کو کوئی پرابلم ہو. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے مکمل طور پہ کہا کہ جی ہم ایشو بیسڈ جو ہے وہ سپورٹ ہم نے پہلے بھی کی ہے, ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں, ہم حکومت کے جو ہے وہ صرف ان چیزوں میں سپورٹ کر رہے ہیں جس میں ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکل سسٹم چلتا رہے. لیکن جس طریقے کے حالات پیدا کرنے کی کوشش پنجاب حکومت کی جانب سے کی گئی, ان کے ارادے وہی تھے, لیکن ہم پنجاب حکومت کی یہ سازش جو کہ وفاقی حکومت کے خلاف کی جا رہی ہے اس میں ہم ان کو کامیاب ہونے انشاءاللہ تعالی نہیں دیں گے. اب یہ جیلسی فیکٹرز ان کے کیوں ہیں وہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ ریسنٹلی ہی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے کامیاب دورے کیے سعودی عرب کے, کامیاب ان کے سفارتی دورے ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں. یا اس کی جیلسی تھی کہ جی وہ کیوں وہاں بھی کامیاب دورے ہو رہے ہیں اور کیوں واہ واہ ہو رہی ہے. تو ایک انسان ہوتا ہے سوچتا کہ یار شاید میرے لیے یہ شاید بھی یہ چیز شاید ہمارے حصے میں آنی چاہیے تھی, یہ پرائم منسٹر صاحب کے حصے میں کیوں جا رہی ہے. اور دیکھیں ہم نے یہ ایشوز دیکھیں کہ یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جیلسی کے ایشوز ایک کافی عرصے سے چل رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب پرائم منسٹر صاحب جب بھی پیپلز پارٹی حکومت بلوچستان کی ہے, بلوچستان میں جاتے ہیں تو وہاں کے وزیر اعلیٰ ان کو جا کے ریسیو کرتے ہیں, ان کو پروٹوکول دیتے ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جب بھی سندھ میں آتے ہیں تو وزیر اعلیٰ سندھ صاحب ان کو ریسیو کرتے ہیں, ان کو پروٹوکول دیتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر صاحب جب اپنے ہی صوبے پنجاب میں جاتے ہیں تو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ان کو نہ ریسیو کرتی ہے نہ پروٹوکول دیتی ہے. تو شاید یہ ایشوز ان کے ساتھ ہیں جس کو ایڈریس اس طرح کیا جا رہا ہے. اب اگر آپ کی کوئی لڑائی پرائم منسٹر صاحب سے تو برائے مہربانی اس کو آپس تک رکھیں, اس میں پیپلز پارٹی کو نہ آپ دھکیلیں اور پیپلز پارٹی کو انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا نا کہ یہ اسی چیزیں, اب ظاہر ایک آپریشن ہوا انڈیا کے خلاف, ایک زبردست مارکا ہوا جس میں ہمارے پاکستانی فورسز نے بہت ہی ہمت کے ساتھ بھارت کو عبرتناک شکست دی. اس پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب حکومت کے ترجمانوں کے بیان آ گئے تھے کہ نہیں جی یہ تو ہمارے لیڈر نے پوری پلاننگ کی, اور آپ نے وہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. میں ان کو چاہوں تو وہ ساری چیزیں دکھا سکتا ہوں لیکن وہ دکھاؤں گا نہیں. تو وہ بھی وہ جیلسی فیکٹر کا ہی ایک حصہ تھا کہ جی نہیں پرائم منسٹر صاحب نے کچھ نہیں کیا, ساری پلاننگ ہم کر رہے تھے بیٹھ کر. وہ پنجاب حکومت ترجمان تھے اس لیے اس کو ہم نے اتنا لائٹلی لیا, اس کو اتنا سیریس نہیں لیا. لیکن ان ساری چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو فوکس میں رہنا چاہیے, اور ہمارا فوکس یہی ہے کہ پنجاب کے وہ مستحق لوگ جو اس مشکل گھڑی میں امداد کے منتظر ہیں, سب کے پاس پتہ ہے. آپ کے پاس چلیں آپ نے ان کو کہیں بلیک آؤٹ کروا دیا ان کی خبروں کو, لیکن اگر آپ فیلڈ میں دیکھیں گے آج بھی ہمارے صحافی خاص طور پہ پورے پنجاب لیکن خاص طور پہ جنوبی پنجاب جائیں گے تو وہاں لوگوں کا حال بہت برا ہے. لوگ امداد کے لیے ترس رہے ہیں, لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن میں ٹائم لگتا ہے. ہم ریئلسٹک ہو کے بات کریں گے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج سب کے مسائل حل ہو جانے چاہیے, لیکن جو انیشیلی ان کو امداد چاہیے, جو انیشیلی ان کو راشن چاہیے یا ان کو جو سپورٹ چاہیے وہ امیڈیٹلی ان کو دینی چاہیے, جس کو پنجاب حکومت نہیں دے پا رہی ہے. اس پورے چیز کو اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک اور ڈرامہ رچایا گیا پنجاب حکومت کی جانب سے.
جو کہ نہایت ہی افسوسناک، نہایت ہی ڈیمیجنگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچکانہ طور پر اس کو ہینڈل کیا گیا. ایک شخص تھا جس نے بہت ڈیروگیٹری قسم کے ریمارکس دیے سندھ کے لوگوں کے لیے، سندھ کی حکومت کے لیے اور سندھ کی عوام کے لیے. بہت ڈیروگیٹری ریمارکس تھے. وہ شخص ایک سرکاری ٹی وی میں کام کرتا تھا، اس کو وہاں سے نکالا گیا تو اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہو تو پھر آپ کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے ہوتے ہیں. سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو طلب کیا. اب وہ ان کا رائٹ تھا، پریویلیج کمیٹیز ہوتی ہیں جو کسی کو بھی طلب کر سکتی ہیں کسی ڈیروگیٹری ریمارکس پر. جب طلب کیا تو چلو اس نے معافی مانگی. بھائی معافی مانگی، لیکن معافی کے بعد جس اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو طلب کیا یہ اس کا پروروگیٹو ہے کہ وہ اس کو معاف کرتی ہے یا اس کو سزا سناتی ہے. اب اس پہ ابھی وہ چلی رہی تھی تو پراپر ایک پنجاب گورنمنٹ اور کچھ پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ سے اور پنجاب کے بڑے اعلیٰ منسٹروں سے اس کے فیور میں کیمپین چلنا شروع ہو گئی. اور کیمپین کس طرح چل رہی تھی کہ پنجاب اسٹینڈ وتھ اس بندے کے نام کے ساتھ. وہ سارے ہیش ٹیگز، وہ سارے ریکارڈز میرے پاس بھی موجود ہیں، آپ سبوں کے پاس موجود ہیں. اس پوری چیز کا مقصد کیا تھا کہ آپ کس کو کیا پیغام دے رہے تھے. تو آپ نے یہ جو پیغام چلائے کہ پنجاب اسٹینڈ ود دیٹ پرسن، اور اس کے بعد پھر چیف منسٹر صاحبہ نے 2-3 دن پہلے خطاب میں کہا کہ جی اس شخص کے ریمارک سے میں ایگری کروں نہ کروں لیکن اس کو جو ہے اسے معافی مانگ لی تھی تو معاف کر دینا چاہیے. تو پھر ملک کے قوانین کہاں ہوتے ہیں، اور آپ کے پیکا ایکٹس کہاں جاتے ہیں، پھر آپ کے ہیٹ اسپیچ کہاں جاتی ہے. اگر اسی طریقے سے معافی دینی چاہیے تو پنجاب کے جیلوں میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے آج سب کے سب معافی مانگے، سب کو چھوڑ دوں. آپ پھر قانون کو چھوڑ دیں. آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلطی کرے اور اگر معافی مانگے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، اور اب یہ مثالیں دیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ بھی معاف کرتا ہے، تو پھر آپ کے پنجاب کے جیلوں میں جتنے قیدی بیٹھے سب کو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں سب کے سب معافی مانگیں گے، سب کو چھوڑ دیں. آپ پھر کیا آپ ان کو چھوڑیں گے اس طرح؟ تو ایک لیگل پروسیجر ہوتے ہیں، اور وہ آئینی کمیٹی آئین کے ذریعے بنی ہوئی ہیں. پریویلیج کمیٹیز وہ آئین پاکستان نے بنائی ہوئی ہیں. تو یا تو آئین پاکستان کی وہ کمیٹیز آپ کی ڈکٹیشن لیں، اور ڈکٹیشن نہ لیں تو آپ کہیں گے آپ سپورٹ کرتے ہیں اس طرح کے عناصر کو. اور پھر جس کے فیور میں آپ 2 دن پہلے تقریر کریں تو اس کے آپ کل کے آپ ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں اس بندے کے، آپ 2 دن پہلے کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا پورا اکاؤنٹ دیکھ لیں. جس کو آپ بولے دل سے معافی مانگی تھی، اگر وہ دل سے معافی مانگی ہوتی تو دوبارہ یہ حرکت کرتا. اور آپ یہ پیغام کیا دینا چاہ رہی ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کھڑی ہیں. وہ ایک صوبے کے خلاف غلط بات کرے، اس کی عوام کی تضحیک آمیز کرے اور گندی گفتگو کرے، اس کے آپ اس کی لینگویج دیکھیں، وہ لینگویج میں ریپیٹ نہیں کر پا رہا ہوں، اور آپ ایز اے چیف منسٹر آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن پھر میں کہوں گا کہ قصور ان کا نہیں ہے. جو ان کا اسکرپٹ رائٹر ہے وہ ان کو غلط راہ پہ لے کے جا رہا ہے، اور یہ وہی اسکرپٹ رائٹر ہے جو ان کی اسپیچیں لکھتا ہے یا ان کا برین چائلڈ بنا ہوا ہے. یہ وہی اسکرپٹ رائٹر ہے، کبھی ان کو بولتا ہے کہ جی کیمپین چلاتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، کبھی بولتے ہیں کیمپین چلاتے ہیں ووٹ کو عزت دو. یاد ہے نا آپ کو ووٹ کو عزت دو کیمپین چلی تھی ایک دور میں، وہ بہت اچھی عزت بھی مل گئی. اور وہی ان کو اسکرپٹ رائٹر جو ہے ان کو بولتا ہے کہ جب آپ پنجاب کاٹ کھیلتے ہیں. دیکھیں جی پنجاب پاکستان کا حصہ ہے، پنجاب پاکستان کا بڑا بھائی ہے. پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، پختون ہو، جتنے لوگ بھی یہاں بستے ہیں اس پاکستان میں، وہ سگے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے محبت کرتے ہیں. ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں اس وطن کے لیے، اس مٹی کے لیے. اور آپ جان بوجھ کر ایسے شخص کو سپورٹ کر کے یا آپ وہ کارڈ کھیلنا چاہتی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی یہ اس طرح کے تجربے پہلے بھی آپ لوگوں کی طرف سے آئے ہیں اور ناکام رہے ہیں، ابھی بھی آپ کے ناکام رہیں گے. ہمیں سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ کارکردگیوں پہ تنقید کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے کسی قسم کے پہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کبھی بھی کسی بھی اختلاف میں آپ نے جو ہے
وہ اس طرح کی ہواؤں کو اجاگر نہیں کرنا ہے جس کو شاید آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اور کسی ساری فیلڈوں میں ناکامی ہو چکی ہے تو اور آپ پولیٹیکلی شاید ان کو انکیش کر سکیں، لیکن وہ پولیٹیکلی انکیش نہیں کریں، آپ خامخواہ نفرتوں کی لسانیت کی باتوں کو آپ آگے فروغ کریں گے۔ میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کا بنیاد پنجاب میں ڈالا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی اس مشکل حالات میں ہمارے پنجابی بھائیوں، ہمارے پنجابی بہنوں اور ہمارے پنجاب کے ان بزرگوں بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک تھے اور تا قیامت ہم سب سارے قومیں ایک رہیں گی۔ آپ نفرت انگیز جس طریقے سے بھی کیمپینیں چلائیں، آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کر کے کوئی نیگیٹو پیغامات دیں، اور آپ کہہ کیا رہے ہیں کہ اگر پنجاب میں کوئی بات آئی تو بھائی پنجاب میں کس نے بات کی؟ مجھے ساری تقریروں میں مجھے کوئی ایک بات بتائی کسی نے پنجاب کا نام لے کے کوئی بات کی ہو؟ کس نے؟ ہم تو وہاں کے لوگوں کے لیے، وہاں کے مسکین لوگوں کے لیے جو اس وقت تکلیف میں، ان کے لیے آپ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ہم اس کے لیے آپ کو گائیڈ کرو۔ ہم آپ سے تو ڈائریکٹ بات کر بھی نہیں رہے، ہم تو کر بھی بات فیڈرل گورنمنٹ سے رہے ہیں۔ آپ کو پرابلم آج سے کیوں رہا ہے؟ تو اور یہ ہمیشہ سے ہوتے ہیں، مطلب ہمارے پاس جب پرابلم ہوتے ہیں ہمیں مختلف پارٹی سے کے بیانات آتے ہیں۔ ہم نے کبھی سے کی بات بولی کہ یہ ہمارے صوبے کے خلاف سازش ہے اور فلانا ہے ڈھمکا ہے؟ ہم تو پاکستان کھپے والے ہیں بھائی۔ جب ہماری لیڈرشپ کو شہید کیا گیا، جب خطرناک آوازیں جینوئنلی چلنا شروع ہوئی، تب بھی ہمارے لیڈر محترم آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ آپ جان بوجھ کر جو ہے ایک ایسی ہوا دے رہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ ہم یوں جس طرح یوں جڑے ہوئے، اس طریقے سے ہم جڑے ہوئے اپنے پورے پاکستان کے ساتھ۔ ہمیں آپ کے کھوکھلے نعرے یا کھوکھلی تقریر جو ہے کبھی وہ نفرتیں پیدا نہیں کریں گے جس کی آپ کوشش کر رہے ہیں، یا جو آپ کو آپ کے اسکرپٹ رائٹر جو ہے وہ آپ کو اس طرح کے غلط قسم کے مشورے دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ اس طریقے سے اٹینشن ڈائیورٹ نہیں کر سکتے ایکچوئل ایشو پہ۔ ایکچوئل ایشو وہی ہے جس پہ آپ اٹینشن ڈائیورٹ کریں۔ ہم آج بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ انوالو کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اکیلے سر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اتنی بڑی آفتوں میں، اور پھر ابھی پیشن گوئی آ رہی ہے، پھر برساتیں آ رہی ہیں، پھر پرابلمز آ رہے ہیں۔ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو کریں امیڈیٹلی۔ اس وقت میرے پاس کوئی 1000 ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اور یہ آج اور کل کی ہیں۔ میں چاہوں تو ابھی چلا بھی سکتا ہوں کہ آج کے دن، آج سے 2 گھنٹے پہلے کی ویڈیوز بھی ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں لوگ جو مدد کے لیے طلبگار ہیں، خواتین وہاں رو رہی ہیں، عورتیں بچوں کے لیے پریشان ہیں، اور آپ بول رہے ہیں کہ جی آپ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ بولیں کہ ہم اس پہ سیاست کر رہے ہیں۔ ہم سیاست نہیں کر رہے، ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل حالات میں کوئی سیاست کرے اس پہ۔ ہم سیاست نہیں کر رہے، ہم جینوئنلی اپنے پنجاب کے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے پریشان ہیں۔ سیاست وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس موقع پہ بھی بسکٹ کے ڈبے میں اپنی تصویر ڈال لیتے ہیں۔ سیاست وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس وقت آٹے کے تھیلے پہ اپنی تصویر ڈال دیتے ہیں، جو صرف اور صرف کام کم اور ٹک ٹاکس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں، جو میڈیا مینجمنٹ پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں، وہ سیاست کر رہے ہیں۔ ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں، اور ہم جینوئنلی ہم پریشان ہیں، اور ہر ممکن مدد اور امداد جو ہمارے پنجاب کے بھائی بہنوں کے لیے ہوگی وہ ہم کریں گے۔ اور ہم نے بڑے تہذب کے ساتھ مطلب بہت ہی مہذب طریقے سے ہم نے ساری چیزوں کو ایڈریس کیا۔ جب میں نے پریس کانفرنس کی تو میں نے چیف منسٹر پنجاب صاحبہ کے لیے کہا کہ میں نے کہا وہ میرے لیے لائک جیسے میری بہن اس طرح بہن ہے۔ ندیم افضل چند صاحب نے جب پریس کانفرنس کی میڈیا ٹاک کی اسمبلی کے باہر اٹھا لے، انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ ہماری بہن ہے۔ قمر زمان کائرہ صاحب نے جو ہے وہ جب پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ جی وہ ہماری بہن ہے۔ ہم وہی عزت دے رہے ہیں جو کہ گھر میں کسی بہن بیٹی کو دینی چاہیے۔ اور آپ لوگوں کے لہجے، آپ لوگوں کے انداز گفتگو وہ دن بدن جو ہے وہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جیسے جی ہم نے بہت بڑا کوئی کمال کر رہے ہیں، ہم وہ تیز بات کر کے اور چلا کے بات کر کے اور الٹی سیدھی بات کر کے۔ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، اور پالیٹکس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر کہا گیا جی کہ سندھ کے ایک پیر صاحب نے میری تعریف کر دی۔ ایک تو وہ سندھ کے بہت معزز شخصیت ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ظاہر پیپلز پارٹی سے وہ ان کا ایک نظریاتی اختلاف ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے آپ کی تعریف کری۔ اچھی بات ہے کہ کسی نے تعریف کر لی۔ یہ آواز آپ کو اتنی دور سے تو آ گئی، لیکن وہ جو خواجہ آصف صاحب کی سیالکوٹ سے آواز وہ آپ کے کان میں نہیں آ رہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب کی گفتگو بھی دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کی پنجاب حکومت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یا باقی چیزوں پہ کیا کر رہے ہیں۔
آپ کے اپنے MNAs کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے اپنے وفاق کے وزراء کیا کہہ رہے ہیں. ہم آپ کے آپسی ایشوز میں نہیں جانا چاہتے, لیکن ہمیں پتا ہے کہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے, یا ان کو کتنا وقت ملتا ہے وفاقی وزراء کو آپ سے بات چیت کرنے کا, آپ سے ملاقات کرنے کا, یا اپنے مسائل, اپنے حلقے کے مسائل آپ سے ڈسکس کرنے کا. وہ سب چیزیں پتہ ہے, ہم آپ کی اس انٹرنل چیزوں میں نہیں جانا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان طرح کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے, ہمیں ہم آہنگی کی طرف لے کے جانا چاہیے. ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں آپ کی انگلیاں توڑ دیں گے بھائی. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کوئی تصور کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو آپ یہ بولیں گے کہ ہم آپ کی انگلیاں توڑ دیں گے کیونکہ آپ نے سیلاب متاثرین کی بات کی, اور پیپلز پارٹی ڈر جائے گی, خاموش ہو جائے گی, ڈر جائے گی, ہم چھپ جائیں گے. پیپلز پارٹی جس نے بڑے سے بڑے ڈکٹیٹروں کا دل کھول کے, ہمت کے ساتھ, پھانسیوں کو چوم کے, کوڑے کھا کے مقابلہ کیا ہو, وہ آپ کی ان گیدڑ بھپکیوں سے ہم ڈر جائیں گے کہ آپ ہماری انگلیاں توڑ دیں گے اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. یہ ایک انداز گفتگو ہوتا ہے. مجھے بتائیں سیاست میں ہم نے کب کسی کو بولا کہ ہم کسی کو خدا نہ خاصا کوئی خراش بھی پہنچائیں گے, اور آپ ہمیں دھمکیاں دے دیں گے کہ آپ ہماری انگلیاں توڑ دیں گے اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ جو سوچ کی عکاسی, یہ انداز گفتگو ہے. میں پھر کہوں گا کہ ہماری لیڈرشپ جس نے اس پاکستان کے لیے, پاکستان کے آئین کے لیے, پاکستان میں آئین کی حکمرانی کے لیے, پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے, پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی بنانے کے لیے جنہوں نے اپنے جان کے نذرانے دے دیے, وہ کبھی مشکل حالات میں معاہدے کر کے ملک سے بھاگے نہیں. ہماری لیڈرشپ, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کبھی بھی مصالحت کے ذریعے جو ہے وہ معاہدے کر کے ملک سے نہیں بھاگی, نہیں ڈری, کسی کے سامنے جو ہے وہ سر نہیں جھکایا. انہوں نے ہمیشہ اصولوں پہ پالیٹکس کی ہے, اور ہمیں یہ گیدڑ بھپکیاں, یہ ڈر خوف کی دھمکیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اسی میں کہ ہم سب کو مل کر جب بھی قدرتی آفت آنی چاہیے, آپ مختلف پارٹیز کو بلائیں, ان کو میز پہ بٹھائیں, مشورے لیں. کوئی بھی شخص عقل کل نہیں, میں نہیں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے ویسے حکومت عقل کل ہے اور کسی کا مشورہ ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. ہمارے میں بھی اگر آپ ذرا جہاں دو ذہن ایک آپشن ڈھونڈ رہے ہیں, اگر چار ذہن بلکہ ایک آپشن ڈھونڈیں گے تو اس میں بری بات نہیں ہے. آپ ان آپشنز کو ساتھ لے کر چلیں, لیکن آپ ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم میڈیا مینجمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ سارے سیلاب متاثرین جو اس وقت جینوئنلی پرابلم میں, میڈیا مینج کر کے ہم ان کی آواز بند کر دیں گے. ایک بڑے ٹی وی چینل کے صحافی کو وہاں کے ایڈمنسٹریشن نے بیٹھ کے مارا پنجاب میں, اور پنجاب کے اس وقت بیوروکریٹس کے سامنے ان کو جوتے مارے کہ تم نے کوریج کیسے کر کے دکھا دی. اور پھر بعد میں چلو اس ٹی وی چینل بڑا تھا, جب اس نے وہ بات اٹھائی تو انہوں نے معافی مانگ لی. تو یہ اس طریقے سے آپ لوگوں کے مسائل حل کریں گے, آپ اس طریقے سے وہ ایشوز کو دبا سکتے ہیں, میڈیا پہ آنے کے لیے اس کو چھپا سکتے ہیں, لیکن اس طریقے سے آپ ان لوگوں کے جینوئن لوگوں کے مسائل جو ہے نا وہ آپ حل نہیں کر سکتے. آپ جینوئن لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ بڑھ چڑھ کے آگے آئیں, آپ ساری چیزیں کریں. آپ کو اس وقت تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیے. اس وقت جب ہمارے پاس سیلاب آیا تو ہم نے اپنے تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ کو بھی مضبوط کیا, سب لوگوں کو آگے کیا, سب نے مل کر کام کیا. آپ کے پاس تو بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے آپ ٹائم نہیں ہے, تیار نہیں ہے. آج تک کسی نے یہ بات بھی نہیں کہ بھائی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرائے جاتے, جب پورے پاکستان میں بلدیاتی نظام ہے تو پنجاب میں یہ بلدیاتی نظام کیوں نہیں ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عدالتوں کے احکامات بھی, ہمیں تو ڈیڈ لائنیں آتی تھیں کہ بھائی آپ بلدیاتی انتخابات کراؤ, لیکن ایک بڑے صوبے کے لیے وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے نہیں کروائے. تو آج بھی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرائیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ پبلک کا رجحان اس وقت آپ کے لیے کیا ہے اور چیزیں سامنے آئیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ پنجاب میں فوری طور پر بلدیاتی انتخابات کو کرایا جائے, جس طریقے سے چیزیں آگے جائیں. آپ ہر چیز میں بولتے ہیں جی سندھ کی کارکردگی دیکھ لو, اپنی کارکردگی دیکھ لو, ان کی ترجمان بھی شروع ہو جاتی ہے سندھ کی کارکردگی دیکھو. بھائی دیکھیں بات سنیں, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, پنجاب کے پاس ہمیشہ ڈیفینیٹلی ریسورسز زیادہ رہے ہیں, اور وفاقی حکومت ہمیشہ پنجاب کی ہی نمائندگی رہی ہے. تو جتنے بھی موٹر ویز وغیرہ جو بنتے ہیں پورے پاکستان میں وہ وفاقی حکومت بناتی ہے, کیونکہ وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے روڈز ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کی حکومتیں زیادہ رہی ہیں, اور وہ پرائرٹی پنجاب میں موٹر وے زیادہ بنے ہیں. تو
اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اگر پنجاب میں کسی ہمیں خوشی ہوگی پنجاب کا ایک ایک سڑک بنے, ایک ایک نیشنل ہائی ویز بنے, لیکن سندھ کے بھی جو موٹر ویز کے ایشوز ہیں وہ سندھ چاہتا ہے کہ وہ بنے, اور وہ وفاقی حکومت آپ لوگوں کی ہے, اس سے پہلے بھی ہمیشہ زیادہ تر آپ لوگوں کی رہی ہے, تو آپ لوگوں کو وہ پرائرٹی سندھ میں دینی چاہیے تھی اگر آپ یہ کمپیریزن کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو آپ کمپیریزن کرتے ہیں, میں آج بھی کہہ دوں کہ صحت کی سہولیات جو سندھ میں وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے اگر آپ کمپیریزن کی بات کرتے ہیں نا. اور میں نے تو اپنے اسمبلی کی اسپیچز میں بیٹھ کے نمبرز تک دیے ہیں کہ ہماری کون کون سی ہاسپٹل میں کون کون سے صوبے سے لوگ علاج کروانے آتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہے تو آپ بھی میچ کر لیں. اور میں اور اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا کہ جی علاج کس کا کہاں ہوتا ہے. ہمارا رات کو 4 بجے بھی علاج یہاں کے NICVD میں ہوتا ہے, سیریس ہارٹ اٹیک میں, اور میں آگے اس کے نہیں بولنا چاہتا, سمجھدار کو اشارہ کافی ہے کہ کس کے علاج کہاں ہوتے ہیں. تو آپ جب اتنا بڑا تانا دیتے ہیں کہ جی آپ کی حکومت رہی, آپ نے اتنا ترقیاتی کام کیا تو آپ نے ہاسپٹلس کیوں نہیں بنوائی؟ کیا آج غریب مزدور اچھا علاج پنجاب میں مفت میں کروا سکتا ہے, یا خیبر پختونخوا میں کروا سکتا ہے, یا کسی اور جگہ پہ کروا سکتا ہے؟ اچھی ہاسپٹل کے نام ہے آپ کے پاس, ہمارے پاس الحمدللہ فری آف کاسٹ بیسٹ ہیلتھ فیسلٹیز ہم دے رہے ہیں. ادھر بھی مقابلے شروع ہو گئے, جی یہ پہلے ہم نے کیا, وہ پہلے ہم نے کیا. بھائی آپ نے جو کہ اچھی بات ہے, آج بھی بڑے پروجیکٹ, پیپلز پارٹی تو ہر اس پروجیکٹ پہ کام کرتی جو کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو, جو پاکستان کے لیے بڑے پروجیکٹ ہو. تھر کا کوئلہ جو کہ پورے پاکستان کو بجلی فراہم کر رہا ہے, وہ کس کا پروجیکٹ ہے؟ پورے پاکستان کو کر رہا ہے. اس میں کتنے ارب روپے حکومت سندھ نے لگائے ہیں جا کے. وہ سندھ کو فائدہ نہیں دے رہا, پورے پاکستان کو فائدہ دے رہا ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستان مضبوط ہوگا تو سندھ مضبوط ہوگا. ہم وفاق کو یونائٹیڈ کرنے میں یقین رکھتے ہیں. آپ ہمیں مثال دے رہے ہیں, اور میں ایک اور بات بتا دوں, میں اس طرح 100 کام دکھا سکتا ہوں. آپ نے ای وی بسز کی شروعات ہم نے کی, بھائی ہم نے 2 سال پہلے کی, اور آپ نے اپنے ٹویٹ میں کیا جی پاکستان کی پہلی EV بسز. ایک تو آپ کو وہی میں نے کہا کہ آپ کے ترجمان آپ کو مروائیں گے کسی دن, کہ وہ آپ کو فگر ساری الٹی سیدھی دیتے ہیں. یہ جو کام ہم 2 سال پہلے کر چکے ہوتے ہیں آپ اب بتاتے ہیں. میرے پاس کلیئر سے موجود ہے کہ آپ نے پہلا ایک آٹزم سینٹر کھولا, آپ نے بولا جی پاکستان کا پہلا آٹزم سینٹر کھولا. بھائی آپ نے ابھی آٹزم سینٹر کھولا, ہم 6 آٹزم سینٹر کھول چکے ہیں. میں تو نیوز کلپ بھی وہ موجود ہے, آپ کو میں بیٹھ کے سنوا سکتا ہوں بیٹھ کر کہ کون سی ٹی وی چینل تھے ہمارے. مطلب ہمیں مقابلہ نہیں ہے بھائی اس چیز میں. آپ نے بھی لوگوں کی خدمت کرنی ہے, ہم نے بھی لوگوں کی خدمت کرنی ہے, اور ہمیں یہ جو دکھانا ہوتا ہے نا کہ اگر یہ مقابلے کرنے بیٹھ کے کسی بھی مقابلہ کرنا ہے کہ جی اپنے صوبے پہ حالت دیکھ لو, اپنے شہروں کی حالت دیکھ لو, تو مقابلہ کرنا ہے تو اس طرح کر لو الیکشن کے رزلٹ پہ. فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ 2024 میں عوام کا فیصلہ, اگر آپ کارکردگی کی بنیاد پہ آتے ہیں تو 2024 میں آپ کو کیا پذیرائی ملی اور 2024 میں ہمیں کیا پذیرائی ملی سب کے سامنے ہے. اس پہ اگر آپ کو کھل کے بحث کرنی ہے تو اس پہ بھی آپ ہم سے کر لیجئے گا. پھر جی یہ کہا گیا کہ ہم نے جو ہے بجلی میں سبسڈی دی, تو پیپلز پارٹی نے یا ان لوگوں نے IMF کو کمپلینٹ کر دی. صفاق جھوٹ ہے یہ. اب میں نہیں چاہتا کہ بھائی میں پیکا ایکٹ پہ کسی کے خلاف ایکشن کے لیے درخواست دوں, میں نہیں کروں گا. آپ نے سبسڈی دی, اچھی بات ہے دے, کس سے منع کیا تھا آپ کو؟ ہمیں کہا گیا, ہم نے کہا ہمیں پتا ہے کہ یہ ہم نہیں دے سکتے. ہوا کیا, چند دنوں میں IMF نے آپ کو بولا اور آپ نے سبسڈی روک دی. آپ نے کہا کہ ہم نے شکایت کی. آپ ایک کمپلینٹ بتا دیں, IMF ہمیشہ رابطہ کرتی ہے اور رابطے میں رہتی ہے وفاقی حکومت سے, صوبائی حکومت سے رابطے میں نہیں ہوتی, کیونکہ پالیسیز جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے بنانی ہوتی ہے. تو آپ کو جب IMF نے اعتراض کیا آپ نے بند کر دیا. لیکن آپ اگر اصولوں پہ کھڑے رہتے اور آپ کہتے جی میں خوددار شخص ہوں اور میں کسی کی جو ہے وہ ڈکٹیشن نہیں لیتے تو آپ نے کیوں پھر وہ بند کر دی سبسڈی؟ کنٹینیو کرتے نا سبسڈی آپ. اور یہ ہم, اور کوئی خوددار شخص امداد نہیں لیتا, کوئی خوددار شخص لون نہیں لیتا. آپ کے پاس کتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں جو کہ ورلڈ بینک یا مختلف انٹرنیشنل IMF کے پروگرام کے حساب سے چل رہے ہیں, ورلڈ بینک کے حساب سے چل رہے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے حساب سے چل رہے ہیں. تو وہاں پہ آپ کی پھر کہاں چلیے خودداری؟ تو یہ چیزیں نہیں کہیں. ضرورت ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو معاشی حالات ہے, ہمیں IMF کی بھی ضرورت ہے, ہمیں ورلڈ بینک کی بھی ضرورت ہے, ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ضرورت ہے, اور بھی کوئی اگر کوئی عالمی مالیاتی ادارہ آگے ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے, ہمیں ضرورت ہے. اس کو ایگو ایشو نہ بنائیں. یہ ایگو ایشوز پالیٹکس میں نہیں ہوتے, اور خاص طور پہ جب آپ چلے پالیٹکس میں بھی ایگو ایشوز کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ ایز اے حکمران ہیں تو آپ کو یہ ایگو ایشوز نہیں بننے چاہیے. صرف پبلک کو دکھانے کے لیے چند جملے اور اصل میں حقیقت اور یہ اب زیادہ نہیں چل سکتا. تو برائے مہربانی
آپ ریئلسٹک رہیں, ایک ایک پوائنٹ پہ بحث کرنی ہے, جس پلیٹ فارم پہ بحث کرنی ہے میں آپ کو بولتا ہوں آ جائیں پلیٹ فارم پہ بحث کر لیں, ایک ایک پلیٹ فارم پہ بحث کر لیں. پھر میں کہتا ہوں کہ کارکردگی کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. ایک فیصلہ 2024 میں عوام نے کیا, ایک دفعہ جب اگلی الیکشن ہوگی 29 میں تو پھر فیصلہ ہو جائے گا کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے کسی نے فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اس سے پہلے کسی نے فیصلہ کرنا ہے کہ 1-2 سیٹوں پہ کر دیں الیکشن, پتہ چل جائے گی پاپولرٹی کس کی کیا ہے. میں اپنی سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, میری سیٹ پہ جو ہے دوبارہ الیکشن کروانا ہو, پتہ چل جائے گا کہ میری پارٹی نے کیا کام کیا میرے حلقے میں. اور کسی کو شوق ہے تو اپنی سیٹ چھوڑ کے وہاں دوبارہ انتخابات کروا لے, ان کو پتہ چل جائے گا کہ پبلک کی کیا اس وقت پلس ہے ان کے لیے, یا ایسے پہلے کیا تھی. تو میں اس لیے کہتا ہوں برائے مہربانی اس بحث سے الجھنے سے بہتر ہے کہ آپ جینوئنلی لوگوں کی خدمت کریں, جینوئنلی لوگوں کے ایشوز کو ریزالو کریں. آپ صرف اور صرف اگر یہ کوشش ہوگی کہ ہم سیلف پروجیکشن پہ کام کریں اور ہر جگہ پہ ہم بس میں یہ کرتا ہوں, میں جو کرتا ہوں تو بھائی میرا یہ فرض ہے کرتا ہوں. اگر میں بولوں کہ میں اگر 20 گھنٹے کام کرتا ہوں تو میرا فرض ہے مجھے 20 گھنٹے کام کرنے ہیں. مجھے پتا کہ مجھے کون سا گھنٹہ مجھے کس فیلڈ پہ کام کرنا ہے, کہ مجھے صرف سیریمنیز کرنی ہے یا مجھے بیٹھ کے واقعی جنرل ایشوز کرنے. تو آپ کو ہم مبارک دیتے ہیں, ہمیں آپ کے کسی چیز پہ کوئی جیلسی نہیں ہے. آپ کو آپ کی کارکردگی مبارک ہو, وہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. ہمیں ہماری کارکردگی مبارک ہوگی, ہمیں ہماری عوام فیصلہ کرے گی. اس کے علاوہ جی چند دنوں سے میں نے ایک اور چیز نوٹ کی کہ سوشل میڈیا پہ کیمپین چلانا شروع کر دی انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف, چند اپنے سلیکٹڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر. اچھا جب یہ لفظی ہو رہی تھی لڑائی تو ہم نے ہمارے سوشل میڈیا کے ذرا ایکٹیوسٹ ہمارے پاس بھی سب کے پاس ہیں, انہوں نے کہا کہ سر یہ پنجاب گورنمنٹ کے باہر ادارے ہم سوشل میڈیا پہ شروع, ہم نے منع کیا ان کو. میں کہا نہیں کرو جی, ہمیں لڑائی نہیں لڑنی. ہم نے ہماری اپیل یہ تھی کہ ہمیں لوگوں کو کہ مسائل پہ رہیں, ہمیں اٹینشن ڈائیورٹ نہیں کرنی. وہاں شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ اٹینشن ڈائیورٹ کریں, کبھی کسی جرنلسٹ کے ڈیروگیٹری ریمارکس کے ذریعے کہیں کوئی اور کارڈ کھیل کے. ہمیں فوکس کرنا ہے اس وقت صرف اور صرف کہ ہم لوگوں کے مسائل کو حل کر سکیں اور اس میں ہمیں مدد کرنی ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پہ کیمپین شروع کر دی, پتہ چلا جی یہاں سے میسج آ رہے ہیں, وہ ٹویٹ ہو رہے ہیں, وہ کارکردگی پہ ویڈیو بنانا شروع کر دی. تو بھائی میں ان کو پھر کہتا ہوں جی ہم لڑائی نہیں لڑنا چاہتے, سوشل میڈیا پہ آپ کو لڑنا ہے آ جا سوشل میڈیا پہ لڑ جاتے ہیں, جس پلیٹ فارم پہ آپ کو لڑنا ہے. ہم لڑنا نہیں چاہتے, آپ زبردستی اس وقت آپ کو بھی فوکس ان غریب سیلاب متاثرین کے لیے کریں. صرف سوچیں ان گھروں پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جس گھر میں معصوم بچے اس وقت بغیر دودھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان والدین کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی جن کے بچوں کے اسکول جو ہے سب تباہ ہو چکے ہیں. ان کسانوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جن کی پوری فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور وہی انہوں نے اناج کھانا تھا. آپ نے اس وقت ان لوگوں کو فوکس کریں اور ان حالات میں جو آپ کے عالمی حالات ہیں اس میں آپ ملک کو یونائٹیڈ کریں, سب کو جوڑ کر چلیں, پورے پاکستان کو جوڑ کے چلیں. یہ نہیں کہ صرف اپنی سیاست کے لیے, اور اگر آپ کو کہیں اور کوئی اس طرح اوینیو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ایک نیا ایک چیپٹر کھول دیتے ہیں, کوئی صوبائیت شروع کر دیتے ہیں, کوئی ساری چیز کو شروع کرتے ہیں, اور پھر آپ نے کہا کہ جی تقریر میں جی کہ میرے پیسے میری مرضی, میرا پانی میری مرضی. یار یہ کوئی بات ہے کہنے کی؟ کوئی سمجھدار شخص, کوئی پڑھا لکھا شخص جس نے آئین پاکستان پڑھا ہو, جس نے واٹر اکارڈز پڑھے ہوں, جس نے انٹرنیشنل واٹر ٹریٹیز پڑھی ہوں, وہ اس طرح کے ریمارکس دے سکتا ہے؟ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ کون سا کارڈ پھر گیم کھیلنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ دیکھیں جی میں آپ کو بتا دوں, ہم کبھی اس طریقے کی وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کی پچ پہ کھیلیں. اس وقت پنجاب گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہم ان کی پچ پہ کھیلیں. ہم ان کی پچ پہ نہیں کھیلیں گے. کہنے کو میں بھی کہہ سکتا ہوں, میں نہیں کہوں گا, مر کے بھی نہیں کہوں گا. میں مثالیں یہ دے سکتا ہوں, میں نہیں کہوں گا, نہیں کہنا چاہیے. اس طرح کہ میں 100 ریسورسز کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میرا پورٹ میری مرضی, میرا کوئلہ میری مرضی, میرا گیس میری مرضی, میری بجلی میری مرضی. کبھی بھی نہیں کہوں گا, مر کے بھی نہیں کہوں گا. میں اس کو مذہبی نہیں ہے لیکن میں کفر سمجھتا ہوں یہ بات کہنا, اس طرح کی مثال دینا بھی. مطلب یہ کیا سوچ ہے, یہ کس سوچ کی آپ عکاسی کر رہے ہو؟ آپ کس طرح کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہو؟ یہ مثالیں دیکھیں, یہ میں کہہ بھی نہیں سکتا. اگر آج یہ مثال میں دے دوں, کل کو میری پارٹی مجھے نکال دے گی اپنی پارٹی سے. تمہاری ہمت کیسے اس طرح کے ریمارکس دینے کے لیے؟ یہ کوئی میرا نہیں ہے, سب ہم سب کا ہے. یہ پورٹ میرے ہم سب کے ہیں, یہاں کی گیس ہم سب کی ہے, یہاں کی بجلی تھر کا کوئلہ ہم سب کا ہے,
یہاں کا ایک ایک ریسورس ہم سب کا ہے. یہ پاکستان ہم سب کا ہے, یہ پنجاب ہم سب کا ہے, یہ خیبر پختونخوا ہم سب کا ہے, یہ بلوچستان ہم سب کا ہے, یہ سندھ ہم سب کا ہے. یہ میرا 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 کر کے کون سی نئی پالیٹکس شروع کرنا چاہ رہے ہو آپ؟ اپنی کارکردگی پہ مہربانی کر کے آپ فوکس کریں. آپ لوگوں کا اٹینشن ڈائیورٹ یہاں نہ کریں کہ یہ میری مرضی وہ میری مرضی. کوئی کسی کی مرضی نہیں ہے, یہ سب ہم سب کا, یہ ہم سب کی مرضی چلے گی یہاں پہ. یہ کسی کی کوئی جاگیر پرسنل چیز نہیں ہے کہ جی میری مرضی اور میری چیز ہوگی. تو خدا را ہمیں اس ملک کو یونائٹڈ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں سب کو مل کر اس ملک کے چیلنجز کے لیے ضرورت ہے. ہم سب لوگوں کو چلے جس طریقے سے بھی آپ آئے, جس طریقے سے آپ اقتدار پہ بیٹھے ہو, لیکن آپ کا کام ہے آپ لوگوں کی خدمت کریں. آپ لوگوں کو غیر ضروری بحثوں میں نہ الجھائیں, نفرت انگیز تقریری کو یا ٹویٹس کو یا اس طرح کے بیانات کو یا ان کو سوشل میڈیا کے یوٹیوب کے ان چیزوں کو سپورٹ کر کے آپ نفرت کی آگ کو خدا را نہ پھیلائیں. نفرت ہم یہاں مزید نہیں چلنے دیں گے. نفرتوں کے بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی, آپ ان کے فالوورز نہ بنے کہ نفرت انگیز بات کر کے پھر آپ نے کوئی نیا کارڈ کہنا اور آپ نے اسپیچ رائٹرز کو شٹ اپ کال دے کہ وہ آپ کو غلط اسپیچز نہ لکھ کے دیں, غلط مشورے نہ دیں. ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, لیکن اس کا مقصد قطعاً نہیں ہے کہ آپ ملک کو ڈیوائڈ کرنے کی بات کریں یا ملک کے لوگوں کو ڈیوائڈ کرنے کی بات کریں اور ایک نئے کارڈ کھیلنے کی بات کریں. تو یہ میری چند گزارشات تھی. آج بھی ہمارا, میں آخری بات کروں پھر آپ سوال کر لیں, ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جی ان پنجاب کے ان متاثرین کی مدد کے لیے آپ کوشش کریں. آپ کو جہاں سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے ایز اے والنٹیئر ہم ایک پیر پہ وہاں کھڑے ہوں گے. جہاں پیپلز پارٹی کی سپورٹ چاہیے ہم وہاں پہ کھڑے ہوں گے. جہاں آپ کو کہیں پہ جس چیز کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, پیپلز پارٹی کی پبلک جو ہے وہاں پہ کھڑی رہے گی, لیکن برائے مہربانی آپ نفرت انگیز ان چیزوں کو آگے نہ بڑھائیں. آپ تو ڈیفینسو موڈ میں ہیں اور پنجاب کی طرف سے اپنے ووٹ جاری ہے سلسلہ. آپ نے ابھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ 2024 کا کمپیریزن کر لیتے ہیں, تو نیشنل اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پاس 75 سیٹیں اور نون لیگ کے پاس 124 سیٹیں ہیں. تو کمپیریزن میں کیسے جو ہے وہ نون لیگ پہ آپ کریں گے, یہ آپ کے کیلکولیٹر کس طرح اس کو میچ کرے گا؟ دوسرا میرا ایک ریلیٹڈ سوال ہے, جیسے اس نے کہا میرا پانی میرا پیسہ میری مرضی میرا صوبہ, تو بات پر آ رہی ہے کینالوں والی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کینال بنانے جائیں گے. رانا ثناء نے پھر یہ پولیٹکس شروع کی ہے. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ پی ڈی ایم میں جو پنجاب ہے انہوں نے وقت پر بریجز نہیں دیے, اور جو وہاں کا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بجائے پی ڈی ایم میں فیصلہ کر رہا تھا اور ساؤتھ پنجاب کو ہاتھ سے ڈبویا گیا ہے تاکہ ایک راہ ہموار کی جائے اور پھر یہ پالیٹکس کی جائے. آپ نے صحیح بات کی. میں پہلے سوال کا جواب اس لیے اسکپ کروں گا, میں اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا. میں تو 2024 زیادہ روشنی نہیں ڈالنا چاہ رہا. جو آپ کو دوسرا سوال اس پہ جاتا ہوں میں, جو زیادہ امپورٹنٹ ہے. یس, پنجاب میں سیلاب میں مس مینجمنٹ ہوئی ہے, یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی بول رہا ہوں. جس کا جو کام ہوتا ہے نا, اگر یہاں پہ شارٹ سرکٹ ہو جائے میں کسی پلمبر کو نہیں بلاؤں گا, الیکٹریشین کو بلاؤں گا. اگر یہاں پہ کوئی واٹر لائن کوئی مجھے سیپیج ہو رہی ہے تو میں الیکٹریشین کو نہیں پلمبر کو بلاؤں گا. وہاں پہ فیصلے اریگیشن کو کرنے دیے جاتے اگر پنجاب میں تو یہ مسائل نہیں ہوتے. آپ نے پی ڈی ایم کو آگے کر دیا, اس میں یہاں سے بھی کٹ لگا دو, تو یہاں سے بھی کٹ لگا دو, یہاں سے کٹ لگا دو. بھائی دیکھیں, ایک تو جو نیچرل پانی آ رہا ہوتا ہے نا, اب ہمارے پاس سندھ میں بھی پانی آئے تھے, جو کچے کے علاقے میں لوگ تھے وہ ڈوبے ڈیفینیٹلی, ان کو ہم نے پہلے سائڈ میں کر دیا تھا. وہاں پہ آپ نے ان لوگوں کو بھی سزا دی جن کو نہیں ڈبونا چاہیے تھا, جو آپ نے اننیسیسری کٹ لگائے. لیکن وہ ڈیسیژن تھا آپ کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا, کیونکہ ہمیں تو پتا پڑوس میں بیٹھے ہیں نا, بارڈر میں بھی بیٹھے ہیں, پڑوس میں بیٹھے ہیں. تو وہاں کے خود اریگیشن کے افسران نے کہا کہ جی ہماری چلتی نہیں ہے. جب ظاہر آپس کے اریگیشن کے ایکسپرٹس آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک کنٹرول روم ہوتے ہیں, بولتے ہیں ہماری چلی رہی, وہ پی ڈی ایم والے فیصلے کر رہے ہیں. تو پی ڈی ایم والوں نے فیصلے کیے تو انہوں نے نقصان کیا, لیکن چلے جی ہو گیا. جان بوجھ کے انہوں نے بھی نہیں کیا ہوگا. میں کوئی اس طرح بھی نہیں کہوں گا کہ جان بوجھ خدا نہ خاصہ پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہوگا کہ نقصان کرو, بس انہوں نے وہ فیصلے تھوڑے ان کے تھوڑے یا زیادہ تھوڑے غلط ہو گئے, جس کی وجہ سے وہاں پرابلم زیادہ آیا, ورنہ یہ پرابلم ریڈیوس ہو سکتا تھا. یہ بتا دیں کہ آپ کے تو پنجاب حکومت کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ بہت اچھا ورکنگ ریلیشن تھا, یہ کیا ریزن کیا بنا کہ آپ کی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع ہو گئی, اور کیا پنجاب حکومت ایکشن کرتی رہے گی اور آپ اس کا ریبٹل دیتے رہیں گے؟ دیکھیے جی, ہمارا آج بھی بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے, اور ہم شہباز شریف صاحب کی ہر اچھے کام کی تائید بھی کریں گے, تعریف بھی کریں گے. لیکن اگر ہم شہباز شریف صاحب کی ہر اچھے کام کی تائید و تعریف کریں گے, اگر کسی کو بری لگتی ہے
تو وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کرے, وہ ان کے کیا کہتے ہیں کہ جی ان کے اسکورز ہمارے ساتھ سیٹل نہ کریں. شجیل امام احمد صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واضح کہہ دیا وہ کسی قسم کی کوئی معذرت نہیں کریں گی. آپ نے ایک اکاؤنٹ میں بتایا کہ دوسرے دن پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کو 6 دن لگ گئے, تو کہ 6 دن کیوں لگ گئے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ 2024 کا ذکر کرتے ہیں کہ پنجاب میں کیا ہوا تھا, سندھ میں کیا ہوا تھا, مجھ جیسے آدمی کو نہیں پتا, تو عوام کو کیسے پتا ہوگا؟ کھل کے بتائیں کہ 24 کیا ہوا. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ میں اصل میں یہاں پہ تھا نہیں, میں ملک سے باہر تھا, میں رات کو آیا, اور جو 2024 والی بات آپ کو نہیں پتا نا, تو آپ کوئی اور کام کر لیں, پھر آپ کے دکان ملے گا. جی میرا آپ سے یہ سوال ہے, آپ نے کہا کہ جو ہے پنجاب حکومت وہ وزیر اعظم اور آپ سے جو ہے زیادہ اختلافات رکھتی ہے, تو وزیر اعظم ہے کس کا, پھر آپ کا ہے یا ان کا ہی ہے؟ دیکھیں جی, اور دوسرا یہ کہ آج پروگرام اچھا جی, وزیر اعظم صاحب ہم سب کے وزیر اعظم ہیں, ہم سب ان کی دل سے عزت کرتے ہیں, ہم چیف منسٹر پنجاب صاحبہ کی بھی دل سے عزت کرتے ہیں. میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ میری اس پوری اسپیچ کو پریس کانفرنس کو یہ نہ کیا جائے کہ ہم خدا نخواستہ ان سے کوئی ڈس ریسپیکٹفل ہے. ہمارا عزت کا رشتہ ہے, اور ہم سب نے کہا, سب سے پہلے ہم نے کہا جی ہماری بہنوں کی طرح ہیں, لیکن اگر آپ نے کوئی بھی اگر آپ کے فیملی ممبر بھی غلط راہ پہ جا رہا ہوگا, غلط قسم کی چیز کر رہا ہو, تو ہمارا کام ہے اس کو سمجھانا, ان کو بتانا, سمجھانے بتانے کے بعد. آپ نے کوئی بات بھی کی کہ آپ نے معذرت کا مطالبہ کیا, معذرت کریں نہ کریں ان کی مرضی ہے, ہمیں ہمارا کوئی ایگو ایشو نہیں ہے, اور ہم فوکس بھی نہیں ہے کہ کوئی معذرت کرے تو ہمارا جی کوئی ہماری عزت بڑھ جائے گی. کسی کو خدا نخواستہ ڈیگریڈ کرنا بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ جی ان کی معذرت ہوگی تو ہم جیت گئے آپ ہار گئے. حالانکہ ان کے بیان میں سب سے پہلے وفاقی وزیر قانون نے نیشنل اسمبلی کے فلور پر معافی مانگی. میڈم چیف منسٹر صاحبہ کے بیان پر وفاقی وزیر قانون نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ معافی مانگی, لیکن ایشو نہ کسی کی معافی مانگنے کا, نہ کوئی ایگو ایشو, ہمارا صرف ایک ایشو ہے. آپ ہماری باتوں کو بھی چھوڑ دیں, آپ صرف اس پنجاب کے ان ہمارے معصوم بھائیوں بہنوں کی مدد کے لیے وہاں جائیں, وہاں پہ ان کی مدد کریں, آپ کی انتظامیہ کو کہیں کہ جی وہ چیزیں کریں, اور جو ہمارے مطالبات ہیں ان کو ایک دفعہ پھر ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیں. آپ شجیل صاحب, ملک میں ایک بار پھر نئی واٹر اتھارٹی بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کیا ہے؟ سندھ کے کاپرس جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں, یہ ہے کیا کچھ پتا ہے؟ میں نے آپ کو مجھے سنا ہے. شجیل صاحب یہ بتائیں کہ اردو میں ایک کہاوت ہے کہ کہیں نکاحیں کہیں نشانہ, تو آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کی پارٹی آپ کو سپورٹ کرتی ہے, مریم نواز جو بات کرتی ہے اس کو مسلم لیگ کی قیادت سپورٹ کیوں نہیں کرتی؟ اگر وہ مسلم لیگ کے لاگیا انہیں کی تو ٹکٹ پہ آئی ہے, اور وزیر اعظم تو اس کو سپورٹ نہیں کرتا. یار ان سے پوچھیں, مجھے نہیں پتا کہ ان کو کوئی سپورٹ کرتا ہے نہیں کرتا, لیکن میرا مقصد صرف یہی ہے. دیکھیں ان ساری چیزوں کی گفتگو کو ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ یار ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے, ہمیں آپ زبردستی میدان میں نہ اتاریں لڑائی کے لیے, اور لڑائی میں پیپلز پارٹی ڈرتی نہیں ہے. آپ کو ہماری انگلی توڑ دو گے, یہ کر دو گے, ہم نہ انگلی ٹوٹنے سے ڈریں گے, نہ گردن کٹنے سے ڈریں گے. میں نے کہا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو خدا حافظ ہم جا رہے ہیں. ایک نہیں بھائی صاحب, آج کے اخبارات میں خبر ہے کہ نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ سیز فائر کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد, جو ابھی آپ نے پریس کانفرنس کی ہے, اس کے بعد صورتحال مزید ٹینس ہوگی؟ دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو نون لیگ کے جو رہنما ہے وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے تجویز دینے کے بجائے مسلط کی, اور بی آئی ایس پی میں جو سیلاب متاثرین ہیں پنجاب میں ان کا شمار ہی نہیں ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا کیا مطلب وہ اس میں, اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ الگ بات ہے. آپ سوال پہلے آپ کی میں اس پہ آ جاتا ہوں. بھائی بی آئی ایس پی میں مستحق لوگوں کا شمار ہے, ٹھیک ہے نا, آپ ٹارگیٹ سبسڈی دیتے ہیں, اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے, آپ کو پتا ہے, اور ڈیٹا بیس میں سب کی ایڈریسز بھی لکھی ہوئی ہیں, اور ڈیٹا میں موجود ہے کہ جی اس علاقے میں سیلاب آیا ہے اگر, تو آپ اس علاقے کا ڈیٹا نکال لیں, ان لوگوں کو آپ امداد دے دیں, کون سی بڑی بات ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ جی کوئی ہم نے مسلط کرنے کی کوشش کی, نہ ہمارے ہاتھ میں بندوق ہے نہ ہم مسلط کرتے ہیں. تیسری بات آپ نے کہا کہ جی سیز فائر, تو ہماری لڑائی نہیں ہے, تو سیز فائر کس چیز کا؟ ہماری پی ایم ایل این سے یا پنجاب گورنمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, تو وہ سیز فائر کس چیز کا سیز فائر؟ تو وہ خود ون سائیڈڈ بمبارڈمنٹ وہ کر رہے ہیں, ہم ان کو تجویز دے رہے ہیں, ہم ان کو تجویز اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے ہیں,
جو وہاں کی عوام ہے وہ ہماری اپنی ہے. ہم عوام کو کسی بھی کی غلط, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہ جی کوئی بندہ اس طرح کرے, لیکن اگر وہ کام نہیں کرنے جا رہے جیسے عوام زیادہ پریشان ہوگی تو ہم بات کریں گے, وہ اپیل کرتے رہیں گے, کیونکہ پبلک جو ہے وہ سب کی ہوتی ہے. پبلک پہ کسی کا جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتا. پبلک ہمیں پتہ ہے کہ جی ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی ہے, ان اپنے غریب مسکین پنجاب کے بھائیوں بہنوں کی مدد کے لیے ہم وفاقی حکومت کو 10 دفعہ اپیل کرتے رہیں گے. اگر ہمیں کوئی ریسپانس دینا ہے, ہم اپیل وفاقی حکومت سے کریں تو وفاقی حکومت ریسپانس دے. صوبائی حکومت سے نہ ہم اپیل کر رہے ہیں کیونکہ BISP بھی ان کے انڈر نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, اور جو آپ کا انٹرنیشنل کمیونٹی ہم اپیل کی بات کریں وہ بھی ان کی بات میں. ہم پرائم منسٹر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے انٹرنیشنل اپیل کی, اور انہوں نے وعدہ کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے پیپلز پارٹی کی اپیل پہ کہ ہم کسانوں کے لیے کوئی پیکیج دیں گے. آج مجھے پتا چلا کہ کسانوں کے لیے کوئی پیکیج دیا جا رہا ہے, تو ہم اس کے بھی شکر گزار ہیں. تو ہم آپ سے جب بات ہی نہیں کر رہے تو آپ ہمیں کیوں خواہ انگیج کر رہے ہو؟ اچھا 1850 کے قریب وہاں پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ سروے ٹیمیں ان کی بنی ہوئی اسلام کے متاثرین کے لیے. دوسری طرف انڈیا, آپ کی بھی جنگ چل رہی ہے, انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ آپ دوبارہ جو ہے پاکستان کو سبق سکھائیں گے. اس حوالے سے آپ کیا نہیں جہاں انڈیا کی بات ہے, انڈیا پہلے دفعہ انڈیا کے ساتھ وہ حشر ہوا ہے کہ انڈیا پوری دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر دوبارہ انڈیا نے کوشش کی تو اس سے زیادہ عبرتناک حشر انڈیا اپنا دیکھے گا. تیسری بات آپ نے کی کہ 1800 ٹیمیں, دیکھیں ہوتا کیا ہے, یہ بہت ہی اہم سوال ہے, میں آپ کو سمجھاؤں. سیلاب بارشیں سندھ میں بھی آئیں, بہت برا حشر تھا. پہلے کیا کام ہوتا ہے؟ پہلا کام ہوتا ہے ریسکیو. ٹھیک ہے, ریسکیو کے وقت حکومت نے لوگوں کو ریسکیو کیا, اور ریسکیو کرنے کے بعد ہر طرف لکڑیاں گیلی سب چیزیں یہ اثر تھی. ہم نے کوکڈ فوڈ سب لوگوں کو پہنچایا. 21 لاکھ گھر اگر گرے تھے تو کتنے لوگ, ایک گھر میں کتنے لوگ رہتے اور کتنے لوگ جو ہے کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو 3 ٹائم پر پکا پکایا کھانا حکومت سندھ نے دیا. جب لکڑیاں سوکھ گئی, یہ 10-15 دن چلتا رہا, پھر ہم نے ان کو راشن دیا. اس بیچ میں ان کو ٹینٹس بھی دیے گئے, ان کے لیے خیمہ بستیاں بھی بنائی گئیں, ان کے لیے اسکولز وغیرہ میں ان کو شفٹ بھی کیا گیا, پکی جگہوں پہ سارا حکومت سندھ نے کیا. جب یہ ساری چیزیں ہو گئی اس کے بعد گھر بنانے شروع کیے نا, تو یہ ہم نے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے آپ جو پہلے 2-4 اسٹیپ وہ تو کر دو, گھر تو بعد میں بنائیں گے, دیکھیں گے. جو ہم نے جس طرح بنائے گھر الحمدللہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا پروجیکٹ ہے ہاؤسنگ پروجیکٹ. دنیا کی تاریخ میں کسی صوبے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, کسی گورنمنٹ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, کسی پارٹی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, پوری دنیا سے مقابلہ ہے آپ کا. 21 لاکھ گھر جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے بعد حکومت سندھ نے بنانا شروع کیا, جس میں ابھی تک 7-8 لاکھ گھر بن بھی چکے ہیں, اور پروجیکٹ بہت تیزی سے چل رہا ہے. تو یہ بعد میں ہوتے ہیں. اب یہ پہلے بات کریں گے نہیں ہم کسی کو, آپ تو بات کرو کسی کو 10,000 تو 20,000 تو میں تو 10 لاکھ دے رہا ہوں. بھائی 10 لاکھ آپ نے بعد میں دینے ہیں نا, ابھی تو آپ کا سروے مکمل نہیں ہے. تو جب تک آپ کے سروے میں جتنے دن لگنے ہیں, چاہے اس میں 10 دن لگے یا 1 مہینہ لگے, تب تک لوگ کیا بھوکے بیٹھے رہیں گے؟ چاہے ان بچوں کو جو بات کروں کہ آج وہاں پہ لوگوں کو دودھ چاہیے, کھانے کے لیے چیزیں چاہیے, وہ آپ ان کو نہیں دو گے. تو یہ چیزیں یہ بتائیے گا کہ کل ابھی ناصر بخشی صاحب جو آپ کی پارٹی کے MP ہیں, انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وہاں پہ کہا تھا کہ اگر نون لیگ یا پنجاب حکومت اپنے پانی پہ وہاں پہ کینال بناتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک تو یہ ان کی اسٹیٹمنٹ آپ نے شاید دیکھی ہو یا نہیں, ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ یہ پوری سچویشن جو جس میں سندھ کے حوالے سے وہ پانی کے حوالے سے کینال کے حوالے سے بات کر رہی ہے, تو وہاں پہ جو ہے نون لیگ سندھ بھی خاموش ہے, انڈین پیپلز پارٹی بھی خاموش تھی. یار اس کو چھوڑو, اس میں اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. کراچی میں بارشوں کے کافی اثرات ہمیں سڑکوں پر نظر آئے. وفاقی حکومت کی جانب سے 20 ارب روپے کی ایک رقم آئی. پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی یہاں پر کام کرنا چاہ رہی تھی, لیکن اسے میئر کراچی صاحب نے روکا. سندھ حکومت کی اس کی مخالفت کر رہی ہے. اس معاملے کے اوپر وفاقی, میں آپ کو ریکویسٹ کروں, آج اگر صرف ایک ہی ایجنڈا پہ رہے نا تو میں کہتا ہوں آج اسی پہ ایجنڈا پہ ہم رہتے ہیں. مریم نواز یہ کہتی ہے کہ آصف علی زرداری گزر گئے, بلاول بھٹو میرا چھوٹا بھائی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہن ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن وہ بار بار سندھ کے عوام اور پنجاب کے عوام کو لڑانے کی باتیں کر رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ اب کوئی ایسی بات ہوئی تو ہم جواب دیں گے. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا نون لیگ اور مریم نواز ایک پیج پہ نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ بار بار؟ دیکھیں جی, میں نے وہی کہا کہ نواز شریف کی ہم عزت کرتے ہیں,
शहबाज शरीफ साहब की हम इज़्ज़त करते हैं, मरियम नवाज साहिबा की इज़्ज़त करते हैं, सबकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन इज़्ज़त का मकसद ये नहीं कि आप हर चीज़ जो है अब किसी को आप वो कर देते हो। आप हम रेस्पेक्ट का दायरा है, लेकिन अगर कोई गलत बात वहाँ से होगी तो हम जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।